الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه كاملين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک بآواز بلند. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. سارے حضرات ذوق اور شوق اور محبت کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار معلیٰ میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا نذرانہ بآواز بلند ایک آواز کے ساتھ درود پاک پیش فرمائیں. درود شریف نہیں آتا تو چلے کلمہ شریف پڑھ لیں. کلمہ شریف تو آتا ہے نا آپ کو؟ بلند آواز سے پڑھے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب سرکار کے یہ ذکر کی محفل ہے، درود شریف کے بغیر تو میں نے گفتگو نہیں کرنی، اور جب تک سب نہیں پڑھیں گے ذوق و شوق کے ساتھ کہ محسوس ہو کہ سرکار کے دیوانے اور عاشق بیٹھے ہیں اور انتظار مدینہ میں بیٹھے ہیں. یہاں ابھی افتخار رضوی صاحب نے یہ جو نوید مسرت آپ کو سنائی ہے کہ آپ کا نام نکلنے والا ہے. گنبد خضرا کی زیارت، روضہ رسول کی زیارت کے لیے قرآن اندازی ہونے والی ہے. یہ انتظار مدینہ ہے. تو سرکار کے روضہ پاک کی زیارت کے انتظار میں آپ بیٹھے ہیں، تو زیارت اسی کو ہوتی ہے. صوفیاء کہتے ہیں کہ جو درود پاک کا ورد و وظیفہ بنا لیتا ہے. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وتم برہانہ ولا الہ غیرہ وحدہ 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 لا شریک لہ. کل تعریف، توصیف، حمد اور ثنا، بڑیائی اور کبریائی زیبا اسے جو میری آپ ہم سب کی جانوں اور سانسوں کا مالک ہے. انگنت
اور لا تعداد درود و سلام بر آقا خیر الانام ساقی کوثر شافع محشر آقا دو جہاں شفیع مجرماں حامی بے قصاں خواجہ غریباں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ سرخیل لالا رخاں نیر تاباں تتمہ دوراں کاشف اسرار حق باعث ایجاد دو عالم فخر دو عالم جان دو عالم روح دو عالم سرکار دو عالم شہباز کون و مکان محبت آیات قرآن شہنشاہ حسینہ آقائی و مولائی سیدی و مرشدی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم۔ حضور سراپہ نور آپ کے دربار فیض گنجور میں اپنی محبتوں عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد گرامی قدر حضرات نہایت ہی عزت و احترام شرف اور مجد کے لائق اسٹیج پر تشریف فرما سادات کرام علماء اسلام حفاظ کرام حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ ناز کے خوبصورت ثناخوان انجمن مہریہ نصیریہ کے اراکین کارکنان اور غوثیہ مہریہ میلاد کمیٹی اس کے اراکین آج کی اس عظیم الشان ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت محفل کی صدارت قیادت اور روحانی سرپرستی کے لیے حضور تاجدار گولڑا قطب عالم آیت من آیات اللہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی اولاد پاک، آپ کی نسل پاک، آپ کی اہل پاک، حضور قبلہ عالم حضور نصیر ملت چراغ گولڑا پیر سید اشہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ، زمانہ یہ دھرتی جہاں میں کھڑا ہوں نہ صرف پاک و ہند بلکہ جہاں جہاں یہ زبان سمجھی بولی جاتی ہے حضور نصیر ملت کو دنیا جانتی ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگوں نے ان کا دیدار کیا ہے، زیارت کی ہے، اور یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں میرے سامنے مجھے اندازہ ہے انہوں نے یوٹیوب، فیس بک، سوشل میڈیا، موجودہ جتنے میڈیم ہیں ان سے ان کی آنکھوں نے حضور نصیر ملت کا دیدار وہاں کیا ہے۔ یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے اور اس علاقے کی۔ مجھے علم ہے کہ یہاں پر اس جگہ پر حضور قبلہ عالم بابو جی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی یہاں پر آپ نے قدم رنجہ فرمایا ہے۔ اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ کو شرمائے ہے۔ یہ تو وہ سرزمین ہے کہ جہاں اللہ کے ولیوں نے، پاک باز لوگوں نے یہاں قدم رکھے ہوئے ہیں، اور آج حضور نصیر ملت کی شبیہ مبارکہ، تصویر مبارکہ، آپ کے جانشین حضور قبلہ پیر سید شمس الدین شمس گیلانی
اس محفل مبارکہ میں تشریف فرما ہوئے ہیں، یقیناً یہ ایک بزرگوں کی یادگار ہے، ایک پرانا قدیم تعلق ہے، اسی تعلق کا احیاء ہے اور آپ کی محبت ہے کہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کی محفل، رحمت عالم کی یاد کی محفل، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک. میں نے جب عنوان دیکھا تو وہاں لفظ تھا جشن ذکر مصطفیٰ، جشن منا رہے ہیں. تو جشن کبھی نہیں سنا کہ اداس طبیعتوں سے ہو، اداس چہروں سے ہو. جشن کا مطلب ہی یہی ہے، کھلتے ہوئے بہاروں جیسے چہروں کے ساتھ ذکر اس کا کیا جائے جس نے قدم کائنات میں رکھا، زمین پہ رکھا تو پوری زمین پہ بہار آ گئی، بہار آ گئی. سرکار نے قدم رکھا، انسانیت کو قرار آیا، پوری دھرتی میں بہار آئی. کائنات میں حضرت انسان کو عزت و افتخار کی سرفرازیاں ملی تو سرکار کے قدم مبارک سے ملی. اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ. سرکار کا تو ذکر اللہ اکبر. حضور کی ذات رحمت ہے، رحمت للعالمین. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے وجود کو رحمت للعالمین بنایا. حضور کی ذات بھی رحمت، حضور کی بات بھی رحمت، حضور کا ذکر بھی رحمت، حضور کی بات رحمت. میں آج پڑھ رہا تھا فتح اللہ گولن، ترکی کا ایک بہت نامور عالم ہے، ان کی ایک معروف کتاب آج ہی میرے ہاتھ آئی، سیرت کی کتاب ہے، لاجواب ہے. مجھے اندازہ ہے کہ اس ملک میں اس کتاب پر پابندی بھی ہے. وہ ایک سیاسی مسئلہ اپنی جگہ ہوگا، لیکن میں نے کہا کہ سرکار کی باتیں، حضور کی باتیں، قیمت تو سرکار کی بات کی ہے. اور بندہ بھی وہی قیمتی ہوتا ہے، بندہ وہی عزت والا ہے کہ جس کے دل میں سرکار کی بات موجود ہے. اس کا وزن بن جاتا ہے کہ یہ سرکار کی بات کر رہا ہے، میری بات نہیں ہے، آپ کی بات نہیں ہے، کسی کی بات نہیں ہے، یہ سرکار کا ذکر ہے. اور ہر مرض کی دوا، ہر دکھ کی دوا، ہر مرض کا علاج ذکر مصطفیٰ ہے. اللہ نے اپنے محبوب کا جو ذکر ہے، کہا کہ یہ کیا وجہ ہے. کلام مجید میں ہے کہ اے محبوب آپ ان میں ہیں، آپ ان میں ہیں اور ہم عذاب نہیں دے رہے، عذاب نہیں دے رہے. اس پر یہ لکھا فتح اللہ گولن نے کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے. اہل علم نے اختلاف کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے، یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں حیات النبی کا عقیدہ، یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ اہل علم میں یہ بات مختلف تھی ہے حاضر و ناظر کے اعتبار سے. سنیوں میں، مختلف لوگوں میں یہ باتیں عقیدے کی پچھلے 50 60 70 سال سے اہل علم میں اس پہ مناظرے ہوئے، گفتگویں ہوئی، بات ہوئی. اور ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا میں سرکار اپنے مرقد منور میں، اپنی لحد مبارک میں سرکار زندہ ہے، حیات ہے اور وہاں سے ساری کائنات کو تک رہے. اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ. حضور دیکھ رہے ہمارا عقیدہ ہے، حضور تک رہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہاں اس نے یہ بات لکھی کہ جن کا عقیدہ نہیں ہے، اس نے کہا ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ جہاں بھی حضور کا ذکر ہوگا، جہاں بھی، میری طرف توجہ رکھے، جہاں بھی حضور کا ذکر ہوگا وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جائے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا ذکر. اور اس بات کو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، یہ باتیں جو آپ کی اس محفل کی غرض و غایت عرض کر رہا ہوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی معروف شخصیت ہے،
بر صغیر پاک و ہند کی نامور شخصیت ہے شاہ ولی اللہ، اہل علم میں معروف ہے، سب جانتے ہیں انہیں اور عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت حضور قبلہ پیر سیدنا مہر علی شاہ حضور اعلیٰ، آپ کی کتب میں شاہ ولی اللہ کا تذکرہ جگہ جگہ موجود ہے۔ ولی الہی خاندان ہندوستان میں حدیث کا بڑا فیض، معلم حدیث کہلاتے ہیں شاہ ولی اللہ۔ آپ کی ایک مشہور کتاب ہے فیوض الحرمین، فیوض اونچی آواز سے کہیے فیوض الحرمین۔ حرمین کا مطلب تو سمجھتے ہیں، جہاں جانے کی آپ کو خواہش ہے، کہا ان دونوں حرمین کا فیوض، سخاوتیں، فیاضیاں، حرم کعبہ کیا دیتا ہے اور حرم مدینہ کیا عطا کرتا ہے، کعبے کا فیض کیا ہے، کعبے کی برکتیں کیا ہیں، کعبے کی سخاوتیں کیا ہیں، اور گنبد خضرا کا مکی کیسے فیاضیاں کرتا ہے۔ فیوض الحرمین، یہ آپ نے کتاب لکھی ہے مکہ مشرفہ میں بیٹھ کر، وہاں لکھی ہے، مقبول کتاب ہے فیوض الحرمین۔ اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ شب آئی جسے شب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں میں اس رات کو مکہ مشرفہ میں تھا۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ شاہ ولی اللہ، جس کے علم پر، جس کے تقوی پر، جس کے فقر پر، جس کے زہد پر، جس کے اہل اللہ ہونے میں، اللہ کا ولی ہونے میں میں اور گواہی نہیں لاتا، میں یہ کہتا ہوں کہ جس کے فقر پر گواہی پیر مہر علی شاہ دے رہے، اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ یہ معمولی بات نہیں میں نے کہی، جن کے فقر پر بڑے بڑے اہل علم کے میں نام لے سکتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو جانتے ہیں وہ بڑی بات ہے۔ وہ شخص کہہ رہا ہے، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں وہ رات میں نے مکہ مشرفہ میں گزاری، میں نے اس رات کو اپنے حالت کشف میں پورے مکے کو دیکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ کعبہ مشرفہ میں مرکز تجلیات الہیہ، ہر وقت کعبے پر تجلیات کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، ہر وقت۔ فرماتے ایک تو وہ رحمتیں ہیں جو کعبے پر برستی ہیں، اور ہر آن کعبے پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، لیکن فرماتے ہیں وہ رات جو شب میلاد کی رات تھی، جن جن گھروں کے اندر ذکر مصطفیٰ کی محفل سجی ہوئی تھی، مکہ مشرفہ میں، ہر گھر میں نہیں۔ اب ایک بات تو یہ پتہ چل گئی، عہد شاہ ولی اللہ میں، عہد شاہ ولی اللہ میں فیوض الحرمین کے اس حوالے سے ایک پہلی بات یہ پتہ چلی کہ اہل مکہ کا یہ دستور و اصول و رواج تھا، ان کی یہ عادت تھی، میلاد مصطفیٰ کی رات آتی وہ سو نہیں جاتے بلکہ ذکر مصطفیٰ کی محفل سجا لیا کرتے۔ ایک پتہ چل گیا، پہلا پتہ یہ چلا۔ اب فرماتے ہیں میں نے حالت کشف میں مکہ مشرفہ کو دیکھا، گھروں کو دیکھا، منظر دیکھا۔ اب کشف سمجھتے ہیں، یہ کشف اس آنکھ سے نہیں ہوتا، اس آنکھ سے نہیں ہوتا، یہ من کی آنکھ سے ہوتا ہے، یہ باطن کی آنکھ سے ہوتا ہے، یہ بصیرت کی آنکھ سے ہوتا ہے، اور اگر کہوں بصیرت کا سہارا لیتے ہوئے یہ بوسیری کی آنکھ سے ہوتا ہے۔ وہ بیٹھا کہیں ہوتا ہے لیکن جلوے مدینے والے کے ہوتے ہیں، یہ اور دنیا ہے۔ کہتے میں نے کشف کی حالت میں دیکھا کہ جن جن گھروں میں ذکر مصطفیٰ کی محفل سجی تھی، ان گھروں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ اللہ کی رحمتوں کا کیا ہو رہا تھا؟ بولیے، نزول ہو رہا تھا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کے ساتھ آج کی یہ محفل مبارکہ سجائی گئی ہے. اب اس میں بلا شک و شبہ قرآن گواہ ہے کہ اللہ تعالی کو سب سے زیادہ پسند اسے جو محبوب ہے، جو اللہ کو اچھا لگتا ہے، خالق کائنات کو جو پسند ہے. مجھے بتائیے وہ کس کا ذکر پسند کرتا ہے؟ کامن سینس کی بات ہے. وہ کسے پسند کرے گا؟ وہ اپنے محبوب کا ذکر سب سے زیادہ پسند کرتا ہے. سب سے زیادہ اسے پسند ہی یہی ہے. اور اس کے لیے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے لیے کیوں غزوہ احزاب، خندق، یہ مشہور غزوہ ہے اور اس کا ایک بڑا اینڈنگ جو ہوتی ہے، بڑا خوفناک انداز میں اس کی اینڈنگ ہوتی ہے. آپ نے اگر اہل علم سے سنا ہے، پڑھا ہے، تو ناکام نامراد شکست خوردہ ہو کر جب بھاگے مکہ میں پہنچے اور شکست خوردہ ایک ناکام آدمی، ایک پسپا آدمی جب وہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا مزاج کیا کرتا ہے؟ وہ مجھے یہ لفظ کہتے ہوئے کچھ حیا آ رہا ہے لیکن کہہ دیتا ہوں، اس کی زبان سے مغلظات نکلتے، وہ بکتا ہے، وہ گالی دیتا ہے، وہ زبان درازی کرتا ہے، اس کی زبان گندی ہو جاتی ہے. اس کو آپ جو لفظ دے وہ بولتا ہے. چونکہ شکست خوردہ ہے، پسپا ہو گیا ہے، نامراد ہوا ہے. اور بالکل یہی کام کیا تھا مکے والوں نے. وہ بدر میں آئے، احد میں آئے، اب یہ تیسرا مرحلہ تھا. خندق میں آئے اور بڑے کرو فر سے آئے، بڑی تیاری لے کے آئے، بڑے الائنس بنائے، بڑے گروپ بنائے، سامان اکٹھا کیا. لیکن وہ رات ایک رات آئی، اس رات کو خیموں کی تنابیں اکھڑ گئی، اس رات کو ہانڈیاں اوندھی ہو گئی، طوفان آیا، بارش برسی، گرج ہوئی، چمک پیدا ہوئی، اور رات کی گونج اور بادل کی گرج اور ہواؤں کے فراٹے اور رات کے سناٹوں نے ان کے دلوں پر دہشت ڈالی اور وہ بھاگے. اب جانتے ہیں حضرت جناب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے مشورے سے سرکار نے پورے مدینہ منورہ کے گرد خندق کھدوائی. بھاگے، سب کچھ پلان ختم، ہر شے مٹ گئی، کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی تلوار نہیں چلی. ایسے ہی ہے جناب والا، ایک تلوار چلی، ایک مرحلہ ہوا، ایک شخص سامنے کھڑا ہوا، وہ رستم تھا، بےایمانہ رستم عرب. 1000 پہلوانوں پر بھاری تھا، بڑا جنگجو تھا، بڑا ناز تھا، بڑا قوت بازو پر فخر تھا، لوہے کی ذرہ تھی، لوہے کی ٹوپی تھی، لوہے میں غرق تھا، اور بڑا تازی قسم کا گھوڑا تھا، اور وہ شاہ سوار بھی تھا، وہ رستم عرب بھی تھا، 1000 پہلوانوں پہ بھاری بھی تھا. اور آ کر اس نے کہا ہے کوئی میرے سامنے، آواز دی ہے کوئی، مبارزت دی، چیلنج دیا ہے کوئی. جو ایسا تھا 1000 پہلوانوں پہ بھاری، بھائی آواز میں بھی تو کوئی گرج ہوگی. کیا خیال ہے؟ آپ پر بھی کوئی سناٹا طاری ہو رہا ہے، کوئی گرجدار آواز ہوگی، کوئی ہیبت ہوگی. آواز بھی آگ اگل رہی تھی،
آواز بھی شعلے اگل رہی تھی. فخر میں ڈوبا ہوا شخص ہے کوئی؟ ہے کوئی؟ 3 دفعہ اس نے کہا میرے سامنے ہے کوئی؟ ادھر کوئی فوج تھی، ایک ادھر فوج تھی، درمیان میں آگ تھی، خندق تھی، آگ جل رہی تھی. وہ وہاں کھڑے ہو کر مبارکت دے رہا تھا. 3 دفعہ پکارا میرے مقابلے میں ہے کوئی؟ جب بھی پکارا ادھر لشکر مصطفیٰ سے علی اٹھا. پہلی بار بھی علی اٹھے، مصطفیٰ نے کہا علی بیٹھ جا. پھر پکارا علی پھر اٹھے، پھر پکارا علی پھر اٹھے. اچھا میں آپ کو بتاؤں، آپ کا طبیعت بحال ہو گئی ہے بھائی، علی کا ذکر تو باہر پیدا ہی کر دیتا ہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اب یہ ہے درمیان میں اس نے چھلانگ لگائی، گھوڑے سمیت وہ خندق پار کر کے آیا. خندق گھوڑے سمیت پار کر کے آیا. اب یہاں نکلا شاہ زمن، خیبر شکن، میر مردان، شیر یزدان، قدرت پروردگار، علی المرتضی، شیر خدا. اب میں آپ کو ایک ٹیکنیکل بات کہنے لگا ہوں، یہ پڑھ لیجئے. میں نے سیرت کے کتابوں کے حوالے کیا دوں؟ میں نے 8-9 سال یہ فوجیوں میں، آرمی میں نے جاب کی ہے. تو میرے پاس وہ ہلال رسالہ آتا تھا جس میں عسکریت کے فن، بڑے بڑے کرنیل اور جادو بیان رائٹر اپنی جنگوں کو لکھتے تھے کہ ہم نے یہ جنگ کیسے کی، وہ جنگ کیسے کی. ہلال رسالہ مشہور ہے، میں اسے پڑھتا تھا. اس میں انہوں نے یہ بات لکھی، کرنل محمد خان مدنی نے، کیا عمدہ بات. اور سیرت نگاروں نے اسے لکھا کہ یہ جو تلوار بازی میں تلوار جب چلاتے ہیں اور ایک قدم ادھر رکھتا ہے، ایک قدم ادھر رکھتا ہے، مارشل آرٹ کا بھی ایک اصول ہے. مارشل آرٹ میں جب بندہ کھڑا ہوتا ہے مد مقابل کے سامنے، اس کی نگاہ ادھر ہوتی ہے لیکن وہ ادھر دیکھتا ہے. اگلے آن میں بندہ ادھر ہوتا ہے، وہ ادھر دیکھتا ہے. تیسرے آن میں بندہ ادھر ہوتا ہے، وہ ادھر دیکھتا ہے، اور چوتھے آن میں سر پہ جا کر ضرب ہوتی ہے. کہا یہ قانون مارشل آرٹ میدان غزوہ احزاب میں سب سے پہلے علی المرتضیٰ نے کیا. اب یہ حیدر حیدر حیدر. اب یہ سٹیج شاید اس کا مکمل نہ ہو کہ میں کر کے آپ کو دکھاؤں کہ علی نے یہ ٹرینگل کیسے بنایا. اور سامنے لوہے میں ڈوبا ہوا، لوہے میں غرق عمر ابن بدھ کھڑا تھا. ادھر شیر خدا تھے، ادھر میرے مولا مرتضیٰ تھے. اس کی نظر ادھر جاتی، مرتضیٰ ادھر ہوتے. اس کی نظر ادھر جاتی، شیر خدا ادھر ہوتے. ایک ہی ضرب لگائی سر پر، سر پر. ادھر دیکھو، سر پر ضرب لگی. علی کے ایک بار نے سر چیرا، لوہے کی ٹوپی چیری، دھڑ چیرا، گھوڑے کا وجود چیرا، اور علی کی ضرب جا کر زمین پر لگی. ادھر مصطفیٰ نے کہا، جان رحمت نے کہا، علی تیری یہ جو ایک ضرب ہے نا ثقلین سے بھاری ہے. بات آئی سمجھ؟ اب ناکامی ہوئی یا نہیں؟ آج بھی جو ناکام ہے علی کی ضرب سے، ناکام ہے، نامراد ہے، پسپا ہے، شکست خوردہ ہے. وہ پتہ کیا کام کرتا ہے جو مکے والوں نے اس وقت کیا تھا. انہوں نے، مکے والوں نے وہاں جا کر گالیاں دی.
میں وہ بات کہہ رہا ہوں، کسی جنگلوں میں نہیں کھڑا، کسی چوراہے میں نہیں کھڑا، بیٹھک میں نہیں بیٹھا، مائک میں کہہ رہا ہوں، ریکارڈ ہو رہی ہے بات۔ جناب وہ جو گالیاں دی گئی وہ علی کا وار تھا، نامرادی ہوئی، سامان ضائع ہوئے، لشکر پسپا ہوا، چلے تھے آج اسلام مٹھانے، پتہ نہیں اسلام کو مٹانے آئے ہو، اسلام کا محافظ علی ہے، جس دین کا اور نبی کا محافظ ابن ابو طالب ہے، وہ سامنے کھڑا ہے، تم کیسے مٹا سکتے ہو؟ چلے گالیاں دی، اب گالیاں سن کر اور نہیں تو طبیعت پر اثر تو ہوتا ہے، کیا خیال ہے؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ دل پہ اثرات ہوتے، قلب حزی ہوتا ہے، دل دکھتا ہے، اس نے گالی دی، دل دکھتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، سورہ احزاب کی تفسیر پڑھو، فخر الدین رازی کو پڑھو، محمود آلوسی کو پڑھو، عشاق کو پڑھو، کیا لکھا انہوں نے؟ قلب مصطفیٰ کریم پر یہ بات بڑی گراں گزری، بڑی نازک گزری کہ یہ مجھے مکے میں بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہیں۔ دل دکھا، ادھر جان رحمت کا دل دکھا، گالیاں سنی، دل دکھا۔ میرے رب ذوالجلال نے کہا پیارے تیرا دل دکھ رہا ہے نا، یہ بول رہے ہیں گالیاں دے کر، تو اس سے دکھتا ہے، یہ تیری حاجت بیان کر رہے ہیں۔ میرے محبوب گھبرا نہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، پیارے میں بھی اور میرے فرشتے بھی تو تجھ پر درود پڑھ رہے ہیں نا۔ یہ بکتے ہیں تو بکنے، یہ بک رہے ہیں، میں درود پڑھ رہا ہوں۔ کون درود پڑھ رہا ہے؟ اونچی آواز سے کہو نا، اللہ۔ اور اونچی آواز سے کہو کون پڑھ رہا ہے؟ اللہ۔ ان اللہ، اچھا وملائکتہ، کہا جتنے فرشتے ہیں، اضافت، فائدہ، کلیت، یعنی جتنے کے جتنے فرشتے ہیں، ہر فرشتہ، میرے محبوب مٹھی بھر لوگ مکے کے یہ بدنصیب تجھے بک رہے ہیں۔ وملائکتہ، میرے جتنے فرشتے زمین و آسمان میں میرے محبوب تیرے ترانے پڑھ رہے ہیں۔ آج آپ نے یہ جو محفل سجائی ہے، یہ اس کا اگلا جملہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضور کے ذکر سے جو ناخوش ہوئے اس وقت وہ مکے کے مشرک تھے، اور آج بھی جو سرکار کے ذکر سے خوش نہیں ہوتا، میں اسے اور کیا کہوں؟ سمپل سے یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ شخص بندہ مومن ہو نہیں سکتا جو سرکار کے ذکر سے خوش نہ ہو۔ سادہ سے لفظوں میں بات ہے، میری دعا ہے، التجا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض ہے، خالق کائنات اس خوبصورت محفل جو آپ نے سجائی، سرکار کے ذکر کے لیے سجائی، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، اور یہ محفل مبارکہ قبر کے اندر، حشر کے اندر میرے لیے، آپ کے لیے ذریعہ نجات ہو، اپنے زندگی کو، دن کو، رات کو، اٹھنے کو، بیٹھنے کو، لین دین کو، معاملات کو، دنیا داری کو، معاشرت کو، برادری کو، ہمسایہ داری کو، جہاں جہاں بھی بحیثیت انسان کے ہمارا تعلق ہے، یہ بات اپنے لوہے دل پر نقش کر لیجیے۔ اس بات کو میرے میراں، پیر پیراں، دستگیروں کے دستگیر حضرت شہباز لامکانی، سرکار غوث اعظم میراں عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو
سیرت کا یہ جملہ دیا ہے کہ اے بندہ مومن، المقالۃ الاولی، اپنے پہلے مقالے میں پہلی لائن میں آپ فرماتے ہیں اے بندہ مومن، 3 چیزوں کو اپنے دل پر لکھ لے، نقش کر لے، تحریر کر لے، پلے باندھ لے، اور ہر روز اپنے نفس پر ان 3 چیزوں کو پیش کر، سامنے رکھ، صبح اٹھ سامنے رکھ، دن رات ہر وقت تیرے پیش نظر یہ آئینہ بن کر 3 چیزیں رہیں۔ وہ پہلی چیز فرماتے ہیں الامر، اللہ کا امر، جس چیز کا تجھے تیرے لیے اس نے حلال کیا ہے، اور جس چیز کو تیرے لیے والنہی حرام کیا ہے، اے بندہ مومن پلے باندھ لے، دن رات اپنے نفس کے سامنے اسے پیش کیا کر، یہ اللہ نے اور اس کے رسول نے تیرے لیے کیا حلال کیا اور کیا، اس کو سامنے رکھ، ہر وقت سامنے رکھ، یہ تعویذ بنا، آئینہ بنا، شکل کے سامنے رکھ، تیری زندگی، تیرا اٹھنا، تیرا بیٹھنا، تیری پوری معاشرت حلال اور حرام کو جاننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ اور تیسری چیز فرمایا قدر، اللہ پر بھروسہ رکھ، اللہ پر کیا کر، تقدیر پر ایمان رکھ، اپنے رب پر بھروسہ کر۔ اور مقالہ ثانیہ کے اندر والی بغداد فرماتے ہیں کہ اے بندے اپنے رب پر اتنا پکا بھروسہ کر کہ جب مانگ تو پھر اپنے رب سے مانگ، اور جب مانگ لے تو پھر اس کی عطا کا انتظار کر۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا ہے، ہم سب مانگنے حاضر ہوئے ہیں، سرکار کا تصدق ہے، گنبد خضرا کے مکی کا وسیلہ ہے، سرکار کا واسطہ ہے، آپ کے آل اولاد کا واسطہ ہے، ہم نے التجا کرنی ہے، اور التجا کے بعد عطا کا انتظار کرنا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ رب سے محبوبوں کا صدقہ مانگو اور رب عطا نہ کرے۔ جس نے بھی جو محنت کی ہے اس محفل کو سجانے میں، رنگ لگانے میں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کا بہترین اجر اور صلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ محبت اور ذوق اور شوق کے ساتھ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہی اناؤنس کر دوں، یہ میری سعادت ہے۔ میں نے جیسا کہ ابتدا میں یہ بات عرض کی ہے، حضرت کا جلوہ گر ہو جانا، آپ کا زیارت کر لینا، یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے۔ قطب عالم اس علاقے کو فخر ہے۔ میں تو اس علاقے پر اس لیے شوق سے آتا ہوں کہ حضور قبلہ بابو جی یہاں پر آئے، یہ بڑی غیر معمولی بات ہے۔ اور آج ان کے نور نظر حضور نصیر ملت کے جانشین پیر سید شمس الدین شمس گیلانی آپ یہاں جلوہ گر ہیں، اپنے ملفوظات سے، اپنے ارشادات سے، اور ایک خوبصورت پیغام کے ساتھ۔ بلکہ میں چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ملکہ عطا کیا ہے، شعر و سخن کا بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین ملکہ عطا کیا ہے۔ اپنا نعتیہ کلام ارشاد فرمائیں، جو بھی ذوق میں جو طبیعت حاضر ہو، جس طرح چاہیں، جو بھی خواہش کرے، اس مجمع بھرپور استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر! ہاتھ اٹھا کے جناب تھوڑا سا ذوق، میں تو زوردار تھوڑا سا مشکل سے میں نے چلا دیا، لیکن یہ شہزادے بھی ہیں، حضور نصیر ملت کے شہزادے ہیں، تو شہزادوں کے مزاج بڑے نازک بھی ہوتے ہیں، تھوڑا ساتھ دیجئے گا۔ اگر آپ نے ساتھ دیا تو یہ کرم نوازی زیادہ فرما دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ گولڑا شریف۔